سبحان اللہ سبحان اللہ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سبحان اللہ سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان اللہ وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ لولا کی قرآن سے پوچھو کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ یہ بات تم اللہ کے دیوان سے پوچھو
کتنا شہ لولا کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ سرکار دو عالم سے محبت کا طریقہ صدیق عمر ہے، در عثمان سے پوچھو۔ یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ بیچارگی کے وقت ایک تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ درد دے صبح کو جو دل پہ اثر کرے۔ معزز علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں بہنوں، استاد العلماء ہمارے مخدوم مکرم جامع المحاسن حضرت مولانا قاری محمد اسحاق فاروقی صاحب دامت فیوزہم کے حکم کی تعمیل میں آپ کے اس علاقے کربت میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے قیمتی بیانات آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں بڑے مختصر وقت میں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی چاہوں گا۔ یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے
4 اہم واقعات رونما فرمائے۔ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ ولادت کے 40 سال بعد اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، تو بھی مہینہ ربیع الاول کا۔ نبوت ملنے کے 13 سال بعد آپ نے ہجرت فرمائی، تو بھی مہینہ ربیع الاول کا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو بھی مہینہ، سارے بولے، یہ 4 اہم واقعات ہیں۔ اور یہ چاروں واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پیغمبر کے لیے بھی اور پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ایمان ہے یہ کوئی نہ؟ آپ کی نبوت اور رسالت کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی ہجرت اس کائنات کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی وفات حسرت آیات بھی رحمت ہے۔ اور کس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب، تیری آنے والی ہر گھڑی، تیرا آنے والا ہر لمحہ پچھلی گھڑی اور پچھلے لمحے سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کی آیت سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت اعلیٰ، ولادت سارے بولے اعلیٰ۔ ولادت کے بعد جب نبوت ملی تو نبوت ولادت سے، نبوت کے 13 سال بعد میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت نبوت سے، اور ہجرت کے 10 سال بعد میرے پیغمبر کی وفات ہوئی، تو وفات ہجرت سے اعلیٰ۔ اللہ کا قانون فطرت اور قانون قدرت ہے، کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر موت نہ آئے۔ ہمارے اور جنت کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ موت ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو
جنت میں لے جانے کے لیے میرے پیغمبر پہ موت طاری کی، یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ پتہ نہیں کب جا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے پیغمبر کی جس جگہ وفات ہوئی اللہ نے اسی کو جنت بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اما عائشہ کے حجرے میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ نے اسی کو جنت بنا دیا۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر جہاں آپ آرام فرمائیں، آپ کے وجود اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے اعلیٰ، اللہ کی کرسی سے سارے بولے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ، کعبۃ اللہ سے اعلیٰ، جنت سے اعلیٰ۔ میرا اور میرے اکابرین اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں جب تک کہ جنت میں میرے آقا کے پاؤں مبارک لگنا ہے۔ اس وقت ان چار میں سے ہر ایک پہ بات کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ علماء کرام سے آپ پوچھئے، مفسرین کرام نے کوثر کے بہت سے معنی کیے، کیا مطلب کوثر عطا کر دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی تجھے حسن و جمال ایسا دیا کائنات میں اور کسی کو اتنا حسن نہیں دیا۔ کوثر سے مراد میرے پیغمبر کا ظاہری حسن بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق وہ کون سی مخلوق ہے؟ سارے بولے انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا کی، تمام مخلوقات پہ عظمت عطا کی۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے سامنے میں نے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی، میں نے اس کی مٹی اپنے ہاتھوں سے گوندھی۔ یہ وہ مخلوق ہے،
اس کے سامنے میں نے اپنے جبرائیل سے سجدہ کروایا۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے زمین کے اندر اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ میرے ملائکہ کہتے رہے یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیرے رکوع کے لیے، تیرے سجدے کے لیے، تیری تسبیحیں بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے ہی کافی ہیں۔ یا اللہ تو کس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین کے اندر جا کے قتل و غارت کرے گا، زمین کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے فرشتوں کو ایک ہی جملہ کہہ کے چپ کروا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس مقام پہ میں اپنے کلیم سے ملاقاتیں کرتا رہا، وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کے اندر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے تلوے لگ گئے۔ اللہ یہ چار قسمیں کھا کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں چار قسمیں کھا کے کہتا ہوں کائنات کے اندر انسان سے زیادہ حسین، انسان سے زیادہ خوبصورت، انسان سے زیادہ جمیل میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اللہ کریم کا یہ فرمان مجھے بتاتا ہے انسان لمبا ہے تو ساری کائنات سے خوبصورت، انسان ٹھگنا ہے تو ساری کائنات سے خوبصورت، انسان گورا ہے تو ساری کائنات سے خوبصورت، انسان کالا ہے تو ساری کائنات سے خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یا اللہ تو نے انسان کو یہ حسن دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ انسان کا حسن تم نے کیا دیکھا؟ میں نے اپنے حسن کے 100 حصوں میں سے 99 حصے ایک طرف کیے، ایک حصہ الگ کر کے اس ایک حصے کا آدھا اپنے پیغمبر یوسف کو عطا کیا اور آدھا ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، باقی 99 حصے حسن اپنے محبوب محمد کو دیا۔ کل کوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کوثر کا کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں نے تجھے حسن و جمال عطا کیا، اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال کہ حسان بن ثابت بھی کہنے لگا احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سبحان اللہ، حسان کی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جبریل آیا، جبریل آ کے کہنے لگا قلبت مشارق الارض ومغاربها، آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں سارے انبیاء کے پاس وہی لے کے آتا رہا، میں قوموں پہ عذاب لے کے آتا رہا، میں نے ساری کائنات کا چکر لگایا، مشرق اور مغرب کو دیکھا، آفاق ہاگر دیدہ ام، مہرے پتاور دیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دی گئی۔ آقا میں جبرائیل مشرق سے لے کے مغرب تک پوری کائنات گھوم کے آیا ہوں۔ جبریل کہتا ہے میری
میری آنکھ نے بھی آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، عقیدہ حیات النبی، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر رسول آ گیا۔ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، اے میرا پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ یا اللہ کوثر کا کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مقام جس مقام پہ میں نے انبیاء کی روحوں سے تیری نبوت اور رسالت کا اقرار کروایا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ نبیوں کی روحوں کا اور دوسرے حصے میں تمام باقی انسانوں کی روحیں۔ اسی میں فرعون کی روح، اسی میں نمرود کی روح، اسی میں قارون کی روح، اسی میں ابو جہل کی روح، اسی میں ابو بکر صدیق کی روح، صحابہ کی روحیں اسی میں، اولیاء اللہ کی روحیں اسی میں۔ پوری کائنات کی روحوں کو انبیاء کی روحوں سے اللہ نے الگ کیا۔ اور ایک سوال اللہ نے عام لوگوں کی روحوں سے کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا۔ اور علماء کرام تشریف فرمائیں دو مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے سوال کیا تو جواب ایک ہی ہے، چاہے وہ کافر یا مومن ہے، جواب ایک ہی ہے۔ ایک وہ مقام جہاں عالم ارواح میں اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں سے سوال کیا تھا الست بربکم، جواب ایک ہی تھا۔ اور دوسرا مقام میدان محشر کا ہوگا جہاں اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ وہاں سارے دنیا کے بادشاہ موجود ہوں گے، دنیا کے وزیر و مشیر موجود ہوں گے، لیکن اور دنیا کے پرائم منسٹروں اور دنیا کے چیف منسٹروں اور دنیا کے وزیروں القہار جو آج بڑے جلال میں ہے، آج بڑے غصے میں ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے رب کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفا کو شفا، آج سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سل توتا، میرا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج
تیری مراد پوری کی جائے گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک وہ مقام تھا عالم ارواح کے اندر، اللہ نے باقی لوگوں کی روحوں سے سوال کیا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا قالوا بلا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے انبیاء کی روحوں سے دوسرا سوال کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور نبیوں اور رسولوں میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو، مجھے بتاؤ جب میں تمہیں دنیا میں نبوت کی کتاب ہوگی، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے گا جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہوں، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے ساتھ اس بات کا اقرار کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کیا میرے اس پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا وہ محبوب پیغمبر آئے گا، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ایک ضروری اعلان بھی سن لیں، اس دوران مناسب تو نہیں ہے میرا اعلان کرنا۔ نماز انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ مولانا ابو بکر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، 7:30 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی۔ 7:30 بجے کے بعد مولانا ابو بکر صاحب مختصر بیان فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک انشاءاللہ آپ کو بٹھایا نہیں جائے گا۔ پوری کائنات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ ایک ہے اللہ کی حاکمیت اور دوسرا ہے میرے پیغمبر کی رسالت۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر دونوں چیزیں منوا لی، عام لوگوں کی روحوں سے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، اللہ کی حاکمیت کو مانا، انبیاء کی روحوں سے اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار کروایا۔ گویا اللہ نے عالم ارواح کے اندر ہی میرے پیغمبر کا کلمہ مکمل کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہر پیغمبر دنیا میں آیا، ہر پیغمبر کے ذمے 2 ڈیوٹیاں ہیں، ہر پیغمبر کی 2 ذمہ داریاں۔ ہر پیغمبر دنیا میں آ کے اپنی نبوت کی دعوت دیتا رہا اور میرے پیغمبر کی بشارت دیتا رہا۔ آدم علیہ السلام بھی یہی صدا لگاتے رہے، لوگوں مجھے اللہ کا نبی مانگو اور انتظار کرو اس آنے والے کا جس کے صدقے مجھے نبوت ملی ہے۔ نوح علیہ السلام بھی یہی صدا لگاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے اللہ سے مانگ لیا، ربنا وابعث فیہم رسولا
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ. یا اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنایا، مجھے اس کی اجرت چاہیے، مجھے اس کی مزدوری چاہیے. میرے خلیل کیا اجرت مانگتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا اللہ میری اجرت یہ ہے اپنا وہ آخری پیغمبر میری اولاد میں سے بھیج دے جس کے بارے میں تو اعلان کرتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. قدم کونین پہلے پہ لائی گئی، قدم کونین پہلے سجائی گئی، کامل عطا کر کے تیرے لیے تخت ختم نبوت بچھایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو مان لیا، ہر پیغمبر دو ہی صدائیں لگاتا رہا، لوگوں مجھے اللہ کا نبی مان لو اور انتظار کرو اس آنے والے کا جس کے صدقے مجھے نبوت اور رسالت ملی. اللہ کریم فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، اے میرا پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی. یا اللہ کیا مطلب کوثر سے کیا مراد؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل کو میں نے حکم دیا جبریل جا میرے پیغمبر کو حتیم سے اٹھا کے مسجد اقصی کے اندر لے گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مسجد اقصی کے اندر پہنچا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون کھڑے ہیں؟ جبریل نے کہا آقا نبی کھڑے ہیں. جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے آئے ہیں. جبریل کون ان کو نماز پڑھائے گا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ لے کے کھڑا کر دیا، کہا آقا یہ سارے اپنی قوموں کے امام ہیں، آپ ان اماموں کے بھی امام ہیں. اللہ نے معراج کیا، اپنے پیغمبر کو سارے انبیاء کا امام بنایا. اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر میرا انعام دے، میں نے تجھے کوثر عطا کر دی. یا اللہ کوثر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی امامت دے دی، تجھے امام الانبیاء بنایا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھا کے جبرائیل مجھے لے کے گیا، پہلا آسمان کلاس، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتواں، اور کائنات میں ایک ہی واحد ہستی ہے جو ساتوں آسمان کلاس کر گئی. ہمارے پیغمبر کے علاوہ اس دھرتی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پہلے آسمان پہ بھی پہنچا ہو. حضور فرماتے ہیں میں معراج کلاس ساتوں آسمانوں سے اوپر گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جبرائیل رک گیا، آقا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ نے اس سے آگے اکیلے جانا ہے. اگر یکسر موئے برکت پرم فروغ تجلی سوزت پرم، میں اس سے آگے ایک قدم بھی رکھوں میرے پر جل جائیں گے. حضور واپس آئے، آگے واقع معراج بیان کیا. آپ نے جب فرمایا سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل مجھے چھوڑ گیا، میں اکیلا اوپر گیا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں روتا ہے؟ ابو بکر رو کے کہنے لگا آقا وہ نوری مخلوق وہ تو جبرائیل تھا جو جل جانے کے خوف سے
چھوڑ گیا. پیدا کرنے والے کی قسم جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا، لیکن اپنے آقا کا ساتھ نہ چھوڑ. اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کوثر سے مراد میرے پیغمبر کا حسن و جمال ہے. کوثر سے مراد انبیاء کا میرے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنا ہے. کوثر سے مراد انبیاء کی امامت ہے. کوثر سے مراد معراج کا سفر ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ نے موقع فراہم کیا تو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.